فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا ہے. یہ چاند ہمیں ایک غم کی یاد دلاتا ہے. ہم اول ماہ محرم سے ایک مظلوم کے لیے عزادار رہتے ہیں، اور جہاں جس کے لیے جس طرح سے ممکن ہوتا ہے وہ فرش عزا امام حسین علیہ السلام کو بچھا لیتا ہے. ہم اول ماہ سے عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تھا. کتاب ثمرات الاعواد میں روایت موجود ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد کہ مولا سے پوچھا گیا کہ سیدی جعلت فداک، اے میرے مولا میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں. ان المیت یجلسون له بالناحیہ بالنیاح بعد موتہ او قتلہ، کہ اے مولا جب کسی کی وفات یا شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے لیے سوگواری کی جاتی ہے. تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 10 محرم الحرام. وَأَرَاكُمْ تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ وَشِيعَتُكُمْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بِالْمَأْتَمِ وَالْعَزَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ. لیکن مولا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ تو عاشور کے بعد سے نہیں، اول ماہ محرم ہی سے مولا کے لیے فرش عزا کو بچھا دیتے ہیں. مولا ایسا کیوں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکہ ثوب الحسین علیہ السلام. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو اس وقت ملائکہ مقربین امام حسین علیہ السلام کے لباس کو آسمان سے لہراتے ہیں. وَهُوَ مُخَرَّقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ،
اور وہ جو حسین کا کرتا ہوتا ہے وہ تلوار کی وار سے کٹا پھٹا ہوتا ہے، وہاں ملتخن بالدماء، اور وہ خون میں غلطہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ پیرہن مبارک۔ تو جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ ملائکہ حسین کے اس خون بھرے کرتے کو آسمان سے لہراتے ہیں، فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ لَا بِالْبَصَرِ، تو ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں، وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ، ہمارے شیعہ بھی اس کرتے کو دیکھتے ہیں، امام حسین کے خون آلود لباس کو، اول ماہ محرم سے، بالبصیرہ لا بالبصر، لیکن ہمارے شیعہ بصیرت کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بصارت سے نہیں دیکھتے، یعنی ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی بصیرت سے وہ محسوس کرتے ہیں حسین کے اس خون آلود لباس کو۔ فتنفجر دموعنا، تو بس ہمارے آنسو بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں، آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے ہم سے۔ امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مولا حسین علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہر سال ہم اسے تازہ ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ حضور حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً حسین کی شہادت میں وہ گرمی ہوگی مومنین کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یعنی وہ غم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اس شہید پر قربان ہو جائیں جسے رلا رلا کر مارا گیا، یعنی امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مولا محمد باقر قربان ہو جائیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کہ انہیں رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ اور پوچھا جاتا تھا کہ مولا کس کو رلا رلا کر شہید کیا گیا؟ فرماتے تھے میرے جد ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کشتہ گریاں ہیں، لا یذکرہ مومن الا بکا، لہذا کوئی مومن حسین کو یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اول ماہ محرم ہے، لہذا آغاز ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کچھ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کریں تاکہ مولا کے آنسوؤں کا جو نذرانہ ہے وہ حسین کی ماں سیدہ کونین کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ اے بی بی، ہم نے جیسی محرم کا چاند دیکھا ہم سب سے پہلے آپ کے حسین پر گریہ کنا۔ اور فقط مومنین ہی نہیں روتے حسین پر، آپ یقین جانے گا روایات کی روشنی میں کہ ابا عبداللہ علیہ السلام پر تو پوری کائنات گریہ کرتی۔ کتاب کامل الزیارات میں روایت ہے امام ششم علیہ السلام سے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یا زرارہ ان السما بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اے زرارہ حسین پر آسمان خون کے آنسو روتا رہا 40 صبحوں تک، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون برستا رہا۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالسَّوَادِ، اور زمین روتی رہی امام حسین علیہ السلام پر، اس پہ آندھیاں چلتی رہیں 40 دن تک۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرَةِ، اور سورج اس طرح سے روتا رہا کہ سورج کو گرہن لگ گیا اور وہ سرخ رہتا تھا۔ وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے حسین کے غم میں۔ وَانْتَثَرَتْ، بکھر رہے تھے۔ وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، دریاؤں میں طغیانی تھی اب عبداللہ الحسین کے غم میں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْنِ، اور ملائکہ 40 دن تک حسین پر روتے رہے۔ اس کے بعد فرماتے کان جدی اذا ذکرہ، میرے جد یعنی امام صادق علیہ السلام کے جد کون ہے؟ بیمار کربلا مولا ابو الحسن علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا میرے جد کے سامنے جب ان کے بابا کا ذکر ہوتا تھا بکا تو وہ روتے تھے کتنا، حتی تملا عیناہ لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لہذا عزیزوں، جہاں کہیں آپ امام حسین کے غم میں آپ فرش عزا کو اپنے گھر میں بچھا کر ایسے اہتمام کریں کہ جیسے آپ مجلس عزا امام حسین میں امام بارگاہ میں موجود ہیں۔ صحیح مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اجتماع میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت، لیکن مولا نے توفیق عطا کی ہے کہ ہر گھر فرش عزا امام حسین علیہ السلام بن گئے۔ لہٰذا اہل بیت کے غم کو یاد کریں امام حسین کے غم میں۔ وہ فقط روتے نہیں تھے، بیمار کربلا تو ایسے روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی امام حسین کے غم میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کو شدت سے دباتے تھے اور کہتے تھے اقبل موضع السیوف منک، بار بار حسین کو بوسے لے کر کہتے تھے۔ اگر میں اس روایت کو آپ تک پہنچا سکوں تو انشاءاللہ یہ حاصل مجلس ہو کہ سر تپا حسین کو بوسے لیتے تھے۔ تو جب پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ سر تپا اس طرح سے حسین کو کیوں بوسے لیتے، کہتے اقبل موضع السیوف منک، جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی میں حسین کو چوم رہا ہوں، یعنی سر سے لے کر پیر تک حسین کا کوئی جسم مطہر کا حصہ ایسا بچا نہیں تھا جہاں پر ظالموں نے تلواریں مار مار کر اسے ٹکڑے نہ کر دیا۔
لہذا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر رسول اللہ کائنات کے افضل ترین ہستی، وہ فقط نانا ہونے کی حیثیت سے نہیں روتے، وہ افضل الکائنات سید المرسلین ہونے کی حیثیت سے حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں حسین پر تلواریں پڑی تھیں رسول اللہ انہیں چوما کرتے تھے۔ تو وسائل الشیعہ کی روایت ہے جلد نمبر 14 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مسمع بن عبد الملک سے مولا نے پوچھا تھا اما تذکر ما صنع بہ یعنی بالحسین، تو کہا کہ کیا تم اہتمام کرتے ہو، امام صادق علیہ السلام نے کہا تھا کیا تم اہتمام کرتے ہو امام حسین علیہ السلام پر گریے کا اور ان کے ذکر کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اہتمام کرتے ہیں۔ امام نے کہا اتجزع کا، کیا تو جزع فریاد کرتا ہے یا نہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے مسمع سے یہ نہیں پوچھا کیا تو روتا ہے یا نہیں؟ جہاں چاہے آپ اپنے گھروں میں بھی ہوں، لیکن اگر ہو سکے تو چیخ مار کر۔ امام نے کہا کیا تو دھاڑے مار مار کر روتا ہے یا نہیں؟ قلت ای واللہ، مسمع بن عبد الملک کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مولا میں روتا ہوں، واستعبر بذالک، اور اس کے ذریعے سے میں خوب گریہ کرتا ہوں۔ امام نے کہا رحم اللہ دمعتک، خدا تیرے آنسوؤں پر رحم کرے۔ اور ارق علیک واشد رحمت لک من الام الشفیق علی ولدہا، امام نے کہا کہ ملک الموت جب تیرے پاس آئے گا نا تو وہ تجھ پر تیری ماں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہوگا، کیونکہ تو حسین کے مصائب پر فریاد کر کے روتا ہے۔ فَإِذَا سَعَلَ الدُّمُوعُ عَلَى خَدِّهِ، امام نے کہا کہ اگر کسی کے آنسو بہیں اور اتنے بہ جائیں کہ اس کے رخسار تک آ جائیں، فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ حَرًّا، اگر اس آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کا عذاب بجھ جائے گا۔ اللہ یا حسین یا حسین۔ اسی سلسلے کی آخری روایت پڑھ کر ہم اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے کیوں گریے سے آغاز کیا ہے، تاکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں، ہم کہہ سکیں کہ بی بی ہمارے نابائے اعمال میں اور کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے حسین پر گریے کے۔ خلوص کے ساتھ انسان جب کوئی بھی عبادت انجام دے، کون کہہ سکتا ہے نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب عبادات، ان کا ذکر انشاءاللہ آتا رہے گا، یہ سب اہم عبادات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی دکھاوا آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور خیال آ جاتا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہو اب عبداللہ الحسین کے غم میں، تو جب تک دل نہ ٹوٹے کوئی رو نہیں سکتا، اس میں دکھاوا ہو نہیں سکتا۔ بس یہ گریہ قیامت تک جاری رہے گا، اتنا پاکیزہ ہے یہ گریہ کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جب امام حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام علیہا مولا حسین کے کرتے کو لے کر تشریف لائیں گی، یہ بھی روایت میں اول ماہ محرم سے ملائکہ اس کرتے کو پھیلا دیتے ہیں، خون بھرے کرتے کو، بی بی بھی اس کرتے کو لے کر آئیں گی میدان قیامت میں مزمخن بدم، اور وہ بھی اس خون میں غلطہ ہوگا، وَتَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَمِيصُ وَلَدِي، اور بی بی سیدہ کہیں گی کہ اے پروردگار یہ میرے بچے کی قمیص ہے، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا صُنِعَ، اور تو جانتا ہے میرے بچے حسین کو کیسے مارا گیا۔ تو بس اس وقت سب اہل محشر گریہ کریں گے، لہٰذا میدان قیامت میں بھی اب عبداللہ حسین السلام پر گریہ ہونے والا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے امام حسین پر گریہ ہو رہا ہے، جب تک یہ کائنات رہے گی امام حسین السلام پر گریہ جاری رہے گا، قیامت تک میں جاری رہے گا۔ حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 شعبان المعظم جو روز ولادت اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہے، یہ دعا پڑھو کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی هذا اليوم الموعود بشہادت قبل استحلالہ و ولادتہ، پروردگار میں اس مولود کے حق کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ وہ مولود ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر دی گئی ان کی ولادت سے پہلے، اور ان کی شہادت کی خبر پر گریہ ہوا امام حسین کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، اور بکت ہو السما ومن فیہا، اور آسمان نے گریہ کیا حسین پر جو کچھ آسمان میں، والارض ومن علیہا، اور زمین نے گریہ کیا اور جو کچھ زمین پر ہے سب نے گریہ کیا، ولم یتعلا بتیہا، ابھی تو حسین کے قدم زمین پر آئے نہیں تھے تب گریہ ہوا، قتیل العبرہ، پھر فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو رلا رلا کر مارے گئے، پہلے بھی حدیث میں جملہ آیا تھا۔ اب عبداللہ علیہ السلام کس کس پر روئے؟ رلا رلا کر حسین کو مارا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں شہید تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کون ہوگا ایسا کہ جس کے سامنے کبھی اس کے بھانجوں کو مارا جائے، کبھی اس کے بھتیجے کی لاش کو پامال کر دیا جائے، جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی ماری جائے، جس کے سامنے اس کے 6 مہینے کے بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا جائے۔
جن کے سامنے اس کے کڑیل زبان بھائی کے بازو قلم کر دیے جائے. حسین گریہ کرتے رہے اپنے اصحاب با وفا پر، اپنے انصار پر، اپنے اعزاء اقربا پر، اہل بیت پر، اور حسین نے پھر اپنی شہادت ہی سے پہلے گریہ کیا خود سکینہ سلام اللہ علیہ کی یتیمی پر. کوئی ایسا نہیں شہید. حتیٰ ائمہ علیہ السلام میں بھی آپ دیکھیں شہید تو سب ہیں، لیکن کسی کی شہادت کے بعد اس کی بچی کو تماچے نہیں مارے گئے. یہ فقط ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا مقدر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس غم کی وجہ سے، امام حسین السلام کی اس قربانی کی وجہ سے انہیں مقامات خاص عطا فرمائے. اور انہیں سے ایک یہ ہے کہ حتیٰ پنجتن پاک میں سے بھی اور تمام ائمہ علیہ السلام میں سے بھی کسی کا ذکر اس خاص انداز سے نہیں ہوتا جس طرح سے ابا عبداللہ الحسین السلام کا ذکر ہوتا ہے. خود امام حسین کی ولادت کے بعد فوراً جبرائیل نازل ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی. تو حضور نے فرمایا لا حاجت لی فیہ یا اللہ، فرمایا کہ چونکہ میری امت اسے قتل کر کے جہنمی بن جائے گی تو میرے حسین کو واپس لے جاؤ خدا کے پاس. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ کہیں میری امت جہنمی نہ بن جائے، چاہے مجھ سے نواسہ چھن جائے اس وقت، لے جاؤ واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، میری امت جہنم سے بچ جائے. پھر مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے جبرائیل، یہی بیان کیا کہ آپ کے اس فرزند کو شہید کر دے گی امت. لا حاجت لی فیہ، فرمایا کہ اے جبرائیل اگر یہ معاملہ ہے تو لے جاؤ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. پھر سیدہ کونین کے پاس آئے، ماں کے سامنے شہادت کو بیان کیا کہ لیس لی حاجت فیہ. میں کہتا ہوں کس بلندی پر ہوگی روح سیدہ کہ وہ بچہ جو ابھی ابھی گود میں آیا ہے ان کے لیے فرماتی ہیں کہ واپس چلا جائے لیکن میرے بابا کی امت بچ جائے، وہ جہنم میں نہ جانے پائے. تو جبرائیل نے اذن خدا سے کہا کہ فی ولدہ الامامہ والوراثہ والخزانہ، کہ اس حسین کی زندگی اور ان کی شہادت اس لیے ضروری ہے کہ امام حسین کے وجود سے روئے زمین پر نسل امامت باقی رہے گی. یعنی اگر اب گہوارے سے حسین کو واپس لے لیا جائے تو جو نسل امامت کی ضمانت ہے وہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، والوراثہ کا انبیاء کی وراثت رہے گی حسین سے، والخزانہ اور عطاؤں کا خزانہ رہے گا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے. اب سمجھ میں آیا کہ مولا حسین کو کیوں کہا جاتا ہے زیارت میں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجے گا، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو نسل امامت ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے. لہذا دیکھیے قرآن میں کتنی آیتیں کہ جب تک امام حسین علیہ السلام اس روئے زمین پر نہیں آئے وہ آیتیں حسین کا انتظار کرتی رہیں. آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا آیت تطہیر کو پنجتن پاک کے لیے نا، تو جب تک حسین نازل نہ ہوئے، حسین دنیا میں تشریف نہ، ان کی ولادت نہیں ہوئی، آیت رکی رہی حسین کے انتظار میں کہ جب حسین چادر میں آ جائے اور پنجتن مکمل ہو جائے تب آیت تطہیر نازل ہو. آیت مباہلہ رکی رہی، اس لیے کہ جب حسین آ جائے تب مباہلہ ہوگا، اب نانا کا مصداق اس وقت مکمل ہوگا. تو پنجتن پاک کے لیے جتنی بھی آیتیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ آیت مباہلہ رکی رہی جب تک اب عبداللہ علیہ السلام کا وجود مطہر زمین پر نہیں آ گیا. سورہ دہر رکا رہا کہ جب حسین کی روٹی ہو تب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کی تفسیر پوری ہوگی. اور یاد رکھیے گا اسی خاطر ہے کہ مجالس امام حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں ہے، تاکہ کانسٹنٹ انسپریشن ملتی رہے ہم اور آپ کو. امام حسین علیہ السلام انسپریشن ہے پوری دنیا کے لیے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے. یاد رکھیے گا مجلس امام حسین علیہ السلام نے فقط تعلیم نہیں ہے میتھمیٹکس کی طرح. دیکھیں ایک مرتبہ ایجوکیشن، یقیناً مجلس امام حسین علیہ السلام ایجوکیشن ہے، لیکن فقط ایجوکیشن نہیں بلکہ اپ برنگنگ بھی ہے. کیا فرق ہوتا ہے ایجوکیشن اور اپ برنگنگ میں؟ فرق کیا ہے؟ مثلا میتھمیٹکس میں آپ نے سیکھ لیا کہ 2 + 2 = 4. آپ نے ایک دفعہ سیکھا، 2 دفعہ آپ کو یاد ہو گیا، کافی ہے بس. اب بار بار اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہو رہی بات؟ ایجوکیشن میں آپ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ سیکھ لینا کافی ہے. تعلیم میں ایک مرتبہ سمجھا دینا کافی ہے، لیکن تربیت میں ایسا نہیں ہے. جب اپ برنگنگ کے لیے بات آتی ہے تو تربیت میں اتنی بار کہیے کہ ایک چیز ہمارے گوشت و خون کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ.
مجلس امام حسین علیہ السلام فقط تعلیم نہیں ہے بلکہ تربیت ہے. یعنی اتنا ہم اس میں انوالو ہو جائیں کہ ہماری معلومات تو بڑھ رہی ہیں لیکن ہمارے گوشت و خون کا حصہ بن جائے ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اور موالات ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا. زیارت جامع کبیرہ میں کہ اہل بیت آپ کی موالات کے ذریعے سے معالم دین پہنچتے ہیں. اللہ جو دین سکھلا رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت کے ذریعے سکھلاتا ہے. واصلح ما کان فسد من دنیانا. اور جو کچھ ہماری دنیا میں کرپشن فساد ہے اس کی اصلاح ہوگی نام اہل بیت اطہار کے ذریعے سے. بات واضح ہو رہی. مولا حسین علیہ السلام کو ماننا فقط تعلیم نہیں ہے تربیت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے ہماری تربیت کا حصہ ہے. اب برنگنگ ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو بہت توجہ کی ضرورت ہے. سید رضا الموسوی ہندی کے دیوان میں صفحہ نمبر 22 پر یہ شعر لکھا ہوا باقاً بہت ہی خوبصورت ہے. افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. انہوں نے مولا کائنات کے لیے کہا کہ اے علی جب میں دیکھتا ہوں کہ نیکیاں پھیلی ہوئی ہیں انسانوں میں فانت لها مصدر تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نیکی کا منبع مصدر تو آپ ہیں علی. یعنی یہاں سے سٹارٹ ہے. ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا وفرعا ومعدنا ومأوا. جتنا بھی خیر ہے زیارت جامع کبیرہ جتنا بھی خیر ہے اہل بیت اس خیر کی اصل بھی آپ ہیں فرع بھی آپ ہیں معدن بھی آپ ہیں مأوا بھی آپ ہیں منتہا بھی آپ ہیں. یعنی وہ خیر آپ ہی سے شروع ہوتا ہے آپ ہی پر ختم ہوتا ہے آپ ہی اس کی بنیاد ہے آپ ہی اس کی اصل ہے آپ ہی اس کی فرع ہے. یا اللہ. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اب ان مجالس کے ذریعے سے اپنی تربیت کے لیے اہتمام کر سکیں. اس لیے فقط حضور علیہ السلام نے مولا علی السلام کی ولایت کو ایک بار نہیں پہنچایا بار بار پہنچایا. اس لیے کہ فقط یہ اس کو ایجوکیشن نہ سمجھو کہ تعلیم ایک دفعہ پہنچا دیا کافی ہوگا. نہ بار بار پہنچانا ضروری ہے اس لیے کہ تربیت ہے. اس سے ہماری روح کی طہارت ہے. یہ امت رسول پہ ہے حق مصطفیٰ. حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا. یا اللہ. یہ امت رسول پہ ہے حق مصطفیٰ حق کس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا. سمجھے نہ مصطفیٰ سے علی کو کوئی جدا روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ. اس طرح سے مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے دو آنکھیں جس طرح سے ہیں ایک نور ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تو مصطفیٰ و مرتضیٰ دو آنکھیں لیکن ایک نور کی طرح ہے. اس لیے بار بار رسول اللہ نے مولا علیہ السلام کے ذکر کو پہنچایا بار بار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ذکر کو پہنچایا اس لیے کہ کلنا نور واحد. اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسی ذکر سے دلوں کو اطمینان بھی ملتا ہے بالخصوص عشرہ امام حسین علیہ السلام سے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام خود صاحب نفس مطمئنہ. آپ جانتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ اے اطمینان والے حسین ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں آپ کا رب آپ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آ جائیے میرے بندوں میں اور میری خاص جنت میں داخل ہو جائیے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صاحب نفس مطمئنہ امام حسین السلام ان سے اطمینان تقسیم ہوتا ہے. ہم اسی موضوع پر اس اشرے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو دبئی جماعت ستوا ماشاءاللہ مومنین کی جانب سے اور مینجمنٹ کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا آن لائن. تو ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کریں گے کہ دیکھیں آج ہیومن ریس کو جو ہے نا بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں ہمارا جو زمانہ ہے وہ بیفور کورونا اور آفٹر کورونا اس میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور ساری دنیا میں ایک انسرٹنٹی ہے. نہیں پتا کسی کو آگے کیا ہونے والا, دنیا کے حالات کس رخ پہ جانے والے. بہت سے لوگ اپنے رزق کے حوالے سے پریشان ہیں, بہت سے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے پریشان ہیں کہ کہاں اسٹے کریں کہاں نہ کریں, کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, کہاں ٹریول کریں کہاں اوائڈ کریں, ہے نا. بقول شاعر کے عجیب ایک بے یقینی کی فضا ہے, یہاں ہونا نہ ہونا ایک سا ہے. تو اب ہر ایک انسرٹن ہے. بعض مومنین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حالات ایسے ہو گئے ہیں پوری کوشش کر لیں بظاہر ساری ایفرٹس لگا لیں تب بھی بہت سی چیزوں میں نتیجہ نہیں حاصل ہو پا رہا. کچھ لوگ بزنس کے حوالے سے پریشان ہیں, کچھ اور معاملات کے حوالے سے زندگی میں سکون نہیں, اطمینان نہیں. ایسا لگتا ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہی نقصان. وہ شاعر نے کہا تھا کہ ایڑیاں مار کے زخمی بھی ہوئے لوگ مگر کوئی چشمہ نہیں زرخیز زمین سے نکلا. یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں کوئی پروڈکٹیوٹی ہو نہیں. ہم ان مجالس میں عشر امام حسین علیہ السلام میں ذکر ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی برکت سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں
ہماری زندگیوں میں پیس اینڈ ٹرنکویلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہو، لیکن دولت زیادہ نہ، سکون تو ہو کم از کم، دل تو مطمئن ہو، ہمارا اطمینان تو ہماری زندگی میں. تو ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ ہاؤ ٹو اچیو ٹرنکویلٹی آف دا ہارٹ، دلوں کا سکون کیسے حاصل ہو. اور آج شب یکم محرم الحرام ہے، تو اس عمل سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے اس موضوع کا کہ جسے آپ کل انجام دے سکتے ہیں. آج ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ عمل آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کل سے اس کو شروع کر دیجئے، چونکہ یہ کل ہی کے دن کا عمل ہے. اور یہ عمل ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ وہ امام کے جو کم سن ترین تھے، جن کی شہادت ہوئی 25 برس کے سن میں، یعنی امام ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ جانتے ہیں 8 برس کے سن میں مولا کا زمانہ امامت شروع ہو گیا، 25 برس میں مولا شہید ہو گئے. تو 8 برس کے سن میں جب زمانہ امامت شروع ہو گیا، اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں امامت جو ہے وہ مرجعیت کی طرح نہیں ہے. مرجعیت ہم ظاہر ہے کہ تقلید کرتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے، غیبت امام زمان علیہ السلام میں حکم ہے. لیکن امامت کی جو شان ہے نا، اس کو آپ کسی سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مرجعیت میں بلوغت کی شرط ہے کہ آپ جن مجتہد کی تقلید کریں گے انہیں بالغ ہونا چاہیے، جب بھی آپ تقلید کر سکتے ہیں. لیکن امامت میں معاملہ نہیں ہے. امامت سن و سال کی محتاج نہیں ہے. امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں ہیں، لیکن امام وقت حجت خدا ہیں. ممکن ہے یہ. ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے سن میں منصب امامت پر فائز ہو کے زمانہ امامت شروع ہو گیا. حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف 5 برس کے سن میں ان کا زمانہ امامت شروع ہوا. بات واضح ہو رہی؟ تو امامت کی جو شان ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امامت کی حیثیت ویسی ہے کہ جیسے اسٹارز ہو آسمانوں پر، اور تم چاہو اگر زمین کے ذریعے سے ان اسٹارز کو حاصل کرنا تو تمہارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں پر. لا یقاس بنا احد، امامت کو کسی اور سے کمپیر و قیاس نہ کیجیے. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، کہ کوئی ایسا مولود ہے ہی نہیں کہ جو میرے اس فرزند محمد تقی سے زیادہ بابرکت ہو ہمارے شیعوں کے لیے. کتاب الکافی کی حدیث ہے. انہوں نے ایک عمل بتلایا ہے دلوں کے سکون اطمینان کے لیے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہاؤ ٹو اچیو ٹرنکویلٹی آف دا ہارٹس. ہم کل کے دن کے لیے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے لیے ایک عمل ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے بنتا ہے، لہٰذا ہم اس کو شروع کر کے اس بات کو آج کی مجلس ختم کرنے لگے کہ کان ابو جعفر محمد ابن علی الرضا، کہ امام ابو جعفر محمد تقی ابن علی رضا علیہ السلام اذا دخل شہر جدید، جب کوئی نیا مہینہ آتا تھا، یصلی فی اول یوم منہ رکعتین. آپ میں سے بہت سے اس کو پہلے ہی انجام دے رہے ہوں گے نماز اول ماہ کو، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو بھی ساتھ میں سن لیجئے گا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے پہلے دن. اب یکم محرم الحرام کا جب دن ہوگا تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اپنے دل کے سکون اطمینان کے لیے. پورا مہینہ آپ دیکھے گا معنوی اور مادی اعتبار سے کتنا اچھا گزرے گا. یہ اہل بیت علیہ السلام کی برکتیں عزیزوں، ان کا جو علم ہے، اس کے ذریعے سے جو ہم تک معلومات پہنچی ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. یقرأ فی اول رکعت الحمد مرتن، تو امام علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جب نیا مہینہ داخل ہوتا تھا، نماز اول ماہ. تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ الحمد وقل هو اللہ احد لکل یوم الی آخری. معمولاً جو مومنین پڑھتے ہیں وہ یاد رکھ، ان کو جانتے ہیں کہ الحمد کے بعد 30 ٹائمز پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. تو امام علیہ السلام کے لیے نہیں لکھا کہ وہ 30 ٹائمز پڑھتے تھے، ان کے لیے لکھا ہے قل هو اللہ احد لکل یوم الی آخری، کہ جتنا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا اتنے عدد کے مطابق وہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی امام تو اپنے علم غیب سے جانتے تھے نا کہ یہ 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ. تو اگر 29 کا ہوتا تھا تو 29 ٹائمز پڑھتے تھے، 30 کا ہوتا تھا 30 ٹائمز پڑھتے تھے قل هو اللہ احد کو. بہرحال ہمیں احتیاط کے مطابق آ گیا 30 مرتبہ پڑھو قل هو اللہ احد. وفي الثانیہ، اور دوسری رکعت میں الحمد ایک مرتبہ، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا سورہ بھی اسی طرح سے. یعنی امام 29 ٹائمز یا 30 ٹائمز پڑھتے تھے، ہم سے کہا گیا 30 ٹائمز پڑھو. تو 2 رکعت نماز ہے. محرم الحرام کا آغاز آپ اس طرح سے کریں معنوی مادی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے. اہل بیت علیہ السلام کا سکھلایا ہوا عمل ہے، اور آپ کر کے دیکھیے گا کتنا اطمینان و سکون ہے. اس پورے عمل کو کیجیے گا. لیکن تو 2 رکعت نماز الحمد کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ پہلی رکعت میں 30 ٹائمز، اور سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کا سورہ 30. وَيَتَصَدَّقْ بِمَا يَتَسَهَّلْ، اور اس کے بعد صدقہ دیتے تھے امام. بما یتسہل، یہ بھی اس کے ساتھ کا عمل ہے. ایسا نہ ہو کہ اب نماز پڑھ صدقہ نہ دیں، نہیں، صدقہ بھی دیں نماز کے بعد. بما یتسہل، جتنا آپ کے لیے سہل اور آسان ہے. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو نکالیں گے، لیکن کم از کم اتنا کہ جو آپ کی حیثیت استطاعت کے مطابق ہے اتنا نکالیے، اور آپ اس کا اثر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں. تو
صدقہ دینے کے لیے، لیکن ایک شرعی حکم کیا ہے کہ صدقہ بنتا اس وقت صدقہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے. تو اگر ہم نے نماز کے بعد اسے اپنے پاس الگ سے نکال کے رکھ دیا تو ابھی تک وہ صدقہ بنا نہیں، اس لیے کہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچا نہیں. تو اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے سے مصالحت کر لیں کسی مستحق سے، یا پہلے سے پہنچا دیں. اس مستحق کو صدقہ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ دل میں پہنچا دیں. دل میں آپ نے نیت کر لی کہ ابھی میں نے ویسے ہی انہیں بطور مثلا قرض دیا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیں تو آپ کہیں گے وہ جو دیا تھا اس کو میں نے صدقے میں تبدیل کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کسی مستحق سے یوں ایڈوانس میں بات کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کی ایک امانت ہے، وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہوگی، تو گویا آپ ان کے وکیل بن گئے. تو اب جب یہ آپ نکالیں گے تو آپ کا صدقہ بن جائے گا. بات واضح ہے انشاءاللہ. یشتری بھی سلامت ذالک الشہر کلہ، یہ بہت اہم ہے. امام علیہ السلام یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر صدقہ نکال کے کیا کرتے تھے؟ یشتری بھی سلامت ذالک الشہر کلہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے اس مہینے کی سلامتی کو خرید لیتے تھے. اس عمل کے ذریعے سے امام السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے اس مہینے کی سلامتی کو خرید لیتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سید ابن طاؤس نے کچھ دعاؤں کو لکھا ہے، بلکہ آیات کو. دیکھیں یہ روایت ہے مصباح المتحجد میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ اس طرح سے امام محمد تقی السلام نماز پڑھتے تھے. لیکن سید ابن طاؤس نے ایک اور کتاب لکھی، ان کا نام ہے الدروع الواقیہ. اس کا مطلب ہو گیا پروٹیکٹیو شیلڈز. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جادو، طلسم وغیرہ سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے. اس کتاب کی پیج نمبر 1331 پر انہوں نے لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو نماز اول ماہ. اور میں آپ کو اس لیے شب یکم محرم سنا رہا ہوں کہ آپ کل ضرور اس عمل کو انجام دیجیے گا. پھر کہا کہ 9 آیات کو بھی پڑھو، فقط اس نماز کو نہیں. نماز کے بعد صدقہ دیجیے اور 9 آیات کو پڑھیے. میں آیت، سورہ کا نام اور آیت نمبر کہہ کر آیت کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں قرآن سے اس کو نوٹ کر لیں اور پھر قرآن سے دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھ لیجیے گا. تو یہ خود 9 آیتیں، ایک آیت وہ ہے کہ جو زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر ان آیات کو انسان اپنے وجود کا حصہ بنا لے تو خود بخود اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہے، اسے پھر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سبحان اللہ. کہ دیکھو تم اپنے رزق کے حوالے سے اگر پریشان ہو تو یاد رکھو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا، بعد میں ریکارڈنگ میں آپ سن سکتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. انسان تم اپنے روزی کے حوالے سے پریشان ہو، خدا جانتا ہے کہ تم کہاں ٹھہرتے ہو، تم کہاں پر ہو. مستودعها، وہ رزق تمہیں کہاں پہنچانا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین میں واضح ہے. یہ پہلی آیت. آپ خود ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیے گا اور دیکھیے گا تو آپ کو خود اطمینان نصیب ہوگا. معذرت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسری آیت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. سبحان اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے. یہ وہ آیت ہے جو آج ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں ایک نظر نہ آنے والی شے سے اللہ نے پوری دنیا کو بدل دیا یا نہیں. وہ کووڈ کہ پوری دنیا کا جو کووڈ ہے نا، اس کا جو ویٹ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے نینو میٹرز کا ہے، کتنا چھوٹا ہے یہ. اور اس کا جو ویٹ ہے وہ اتنا ہلکا ہے کہ اب تک ہماری معلومات کے مطابق کم از کم اس کا کوئی آفیشیل ویٹ بھی نہیں اناؤنس ہوا کہ کووڈ کا ویٹ کتنا ہوتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پوری دنیا کا کووڈ اگر آپ جمع کر لیں ایک جگہ پر، آپ باٹل میں جمع کرنا چاہیں تو 1 kg بھی نہیں بنے گا، 1 کلو بھی نہیں بنے گا پوری دنیا کا ملا کر. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ نام میں اللہ نے کیا کہا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے گا کوئی اس کے علاوہ ہے نہیں جو دور کر سکے. ہم ابابیل کا سوچتے تھے کہ ہاتھی والے لشکر کے سامنے ابابیل وہ چھوٹے چھوٹے سے پرندوں نے کیا کر لیا ہوگا. وہ پرندے کم از کم نظر تو آ رہے تھے. یہ دیکھیے یہ نظر نہ آنے والی مخلوق کچھ بھی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ بھی ہر بات پر قادر ہے، اسے بھی تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. پروردگار جسے تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روکنا چاہے کوئی عطا کر نہیں سکتا. یہ پڑھیے کل اس نماز اول ماہ کے بعد تاکہ ہم اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے، دلوں کو اطمینان آ جائے گا. عزیزان گرامی بہت سی فکریں ختم ہو جائیں گی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے جو عطا کرے گا. بات ہو رہی. آیت نمبر 3 کیا ہے اس سلسلے کی؟ 9 آیتیں.
نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ابن طاؤس نے دوبارہ بسم اللہ کا ذکر کیا اور پھر کہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. یہ سورہ طلاق کی 7ویں آیت کا آخری حصہ ہے کہ ان قریب اللہ تمہیں تنگی کے بعد آسانی بھی عطا کر دے گا. اگر تم مشکل میں ہو گھبراؤ نہیں, اللہ آسانی عطا کر دے گا. سبحان اللہ. پھر چوتھی آیت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 39 کا ایک حصہ ہے کہ ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے. اللہ اکبر. 5ویں آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے. ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. چاہے دنیا میں کسی مقام پر کیسے بھی حالات ہوتے رہے, خدا ہی بہترین کارساز ہے, وہی انتظام کرنے والا ہے. آیت نمبر 6 وَفَوَّضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یا اللہ. آیت نمبر 7 پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. یعنی تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, بے شک تو بے عیب پروردگار, میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اور آیت نمبر 8 رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ میرے رب تو اپنی جانب سے کوئی اچھی چیز اتار دے, کوئی خیر, میں ہر چھوٹے سے چھوٹے خیر کا بھی فقیر ہوں. یہ بہت لطیف آیات ہے سورہ قصص کی, اس میں ہمارے بڑے میسیجز بھی ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 21 سے اگر میں پڑھوں فخرج منہا خائفا یترقب, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا مصر میں تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. یترقب اس عالم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے خوف کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے. بات کو روک ایک بات کہتا ہوں کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی شہادت کی منزل قریب تھی تو سعصا ابن سوحان نے سوال کیا تھا مولا علیہ السلام سے مختلف انبیاء کا نام لے کر, یا علی انت افضل ام آدم, انت افضل ام نوح, انت افضل ام موسیٰ, انت افضل ام ابراہیم, انت افضل ام عیسیٰ. اے مولا علیہ السلام بتلائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام, آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام, آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, کون افضل ہے مولا؟ اور مولا کائنات ایک ایک کر کے کہتے جاتے ہیں انا افضل, انا افضل, انا افضل, انا افضل. اور نام جب مولا ایک ایک کی دلیل دیتے جاتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے ساتھ کہ کیوں میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں, کیوں نوح علیہ السلام سے افضل ہوں. وقت نہیں ہے کہ میں پورا اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کہ انا افضل, میں افضل ہوں. لما یا امیر المومنین, مولا وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا فخرج منہا خائفا یترقب. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے اپنی قوم سے تو ان کے دل میں خوف تھا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میں شب ہجرت بستر رسالت پر سویا, اللہ اکبر, تو علی ابن ابی طالب کو خوف تو کیا, ایسے سکون اور اطمینان سے علی سوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ جیسی نیند آج نصیب ہوئی ہے ویسی زندگی میں نصیب نہیں ہوئی تھی. یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے, بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. بھائی ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, بھائی سوئے تو محمد ہے, جاگے تو علی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ درود کی عبادت, نعرہ حیدری یا علی کی عبادت انجام دیتے چلے جائیے گا. ہر گھر انشاءاللہ ازاخانہ بنا ہوا مومن کا. قال رب نجنی من القوم الظالمین. اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار میں اپنی قوم سے ہجرت تو کروں, تو مجھے ظالمین سے بچا لے. آیت نمبر 22 وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے, قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل, کا پروردگار تو میری ہدایت فرما دے, امید ہے کہ تو کرم فرمائے گا, مجھے ہدایت فرمائے گا. Then آیت نمبر 23 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے جہاں سے لوگ پانی جمع کرتے تھے, تو وہاں لوگ اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے تھے. تو ایک طرف دو مستورات کھڑی تھی اپنی بکریوں کو لے کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں موجود ہو, کیوں پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں ہم یہاں پانی نہیں پلا سکتے. کتنا حجاب کا خیال تھا. حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں, آپ جانتے ہیں نا حضرت شعیب کی بیٹیاں, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے یہاں پر, اور ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں تھا, لہٰذا وہ یہ ویٹ کر رہی تھی. اور کیوں ہم آئی ہیں یہاں پر پانی پہ؟ وابونا شیخ کبیر, ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بوڑھے ہیں, لہٰذا ہم آئی ہیں. فسقى لهما ثم تولى الى الظل.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی, انہوں نے ان سے بکریوں کو لیا, پانی پلایا, ثم تولى الی الجبل, اس کے بعد دوبارہ سائے کی طرف جا کے بیٹھ گئے. اب وہ جملہ ہے, آپ نے ساری آیتیں نہیں پڑھنی ہے, جو پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے, سورہ قصص کے نمبر 24 کا یہ حصہ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار اب میں محتاج ہوں کہ تو کوئی خیر, ایک چھوٹا سا بھی خیر میری طرف نازل کر دے. آئے ہیں مصر سے مدین کی طرف, کچھ ہے نہیں, نہ رہنے کی جگہ ہے, نہ کھانے پینے کا کوئی اہتمام ہے, کچھ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فقیر ہی فقیر ہے, کہہ رہے پروردگار کوئی تو خیر نازل کر دے تو. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دو مستورات میں سے ایک خاتون آئیں حیا کے ساتھ, ایک ایک لفظ میں یقین جانی اتنا بڑا درس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کریں حیا کے ساتھ, شرماتی بھی. دیکھیں ایک خاتون میں حیا ہونی چاہیے, مردوں میں بھی غیرت و تمیز ہونی چاہیے, لیکن خاتون کے لیے حیا. بعض مرتبہ آج حجاب ہے لیکن حیا ختم ہو گئی. وہ حجاب بھی کیا ہے, وہ حجاب بد حجابی میں تبدیل ہو گیا. فقط ہیڈ کور کر لینے کا نام حجاب نہیں ہے. اگر ہیڈ کورنگ اس طریقے سے اور ڈریسنگ اس طریقے سے کہ اس میں خود میں ایک اٹریکشن ہے, وہ خود لباس ایسا ہے کہ جو کامل طور پر نہیں چھپاتا جسم کو. ظاہر ہے کہ میں بہت کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا. آج کل ایسا لگتا ہے کہ حجاب میں بھی پوری بے حجابی ہے. حجاب شاید رہ گیا لیکن حیا ختم ہو گئی. اگر حیا ختم ہو گئی تو حجاب کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. حیا ایک کم از کم ایک شرم ہونی چاہیے. لیڈیز اور جینٹس کے ساتھ سے آپس میں مخلوط ہونا مناسب نہیں ہے. آپ کہ بھائی حجاب کے ساتھ ہے, نہیں, ایک بیریئر رکھیں درمیان میں. یہ سوشل میڈیا نے سب ختم کر دیا آج کل. کیا وہ محرم نا محرم سب کچھ سب ختم ہو گیا. اب چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, خاص طور پر ہر چیز میں اپنی ہر فوٹو آپ کو ڈالنی ہے انسٹاگرام پر. میں کہتا ہوں مستورات سے جو ہے حجاب کے ساتھ بھی تب بھی نہ ڈالیں. کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے ساری ڈریسنگز کی جو ہے نا فوٹوز ڈالنے کی, اپنے ساری پارٹیز کی, اپنے برتھ ڈے کی, اپنے جو بھی آپ کے پروگرامز ہیں اس کی. یہ خطرناک کام. تو حضرت شعیب کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کے ساتھ, یعنی شرم کے ساتھ ان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے لیے پانی بھرا تھا ہم اس کی اجرت دیں آپ کو. یا اللہ. اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ماجرا بیان کیا کہ میں مصر سے آیا ہوں اور اس وقت مدینہ میں ہجرت کی, انہوں نے کہا تم کوئی خوف نہیں کرو, ہم تمہیں ظالمین سے بچائیں گے. فقالت احداہما یا ابت استاجرہ, ان میں سے ایک بیٹی بولی کہ بابا ان کو اپنا خدمت گزار آپ رکھ لیجئے گا. ان خیر من استاجرت القوی الامین, اس لیے کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور قوی اسٹرانگ بھی ہیں. جاب کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کو اسکلز جو ڈیولپ کرنے ہیں, اسٹرانگ یہ فزیکل ایٹریبیوٹ ہے, قوی ہونا, اور امین امانت دار ہونا یہ اسپرچوئل ایٹریبیوٹ ہے, دونوں ہونے چاہیے. تو اس کے بعد قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, اس کے بعد حضرت شعیب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا ازدواج آپ سے کر دوں, اس اجرت پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں گے. اگر آپ 10 سال مکمل کر لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. وما اريد ان اشق علیک, لیکن دیکھیے کہ میں آپ کو زحمت اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. حضرت شعیب سسر ہیں, حضرت موسیٰ داماد ہیں, آپس میں کیا بات ہو رہی, زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی. موضوع ہمارا کیا, دلوں کا سکون کیسے حاصل ہو. حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں اپنے داماد سے, اپنے سن ان لا سے, وما اريد ان اشق علیک, میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. بہت غور کیجئے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. صالحین میں سے میں اور آپ ہونا چاہتے ہیں. فقط نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, فقط عبادتیں انجام دینا کافی نہیں ہے, معاملات تو دیکھیں. کتنے سن ان لاز یا ڈاٹر ان لاز یا داماد یا بہو کہاں کتنی تکلیف و مشقت میں ہوتے ہیں. حضرت شعیب نے کہا کہ اپنے داماد سے کہ میں تمہیں بلا وجہ مشقت میں ڈالنا. ایک لمبی لسٹ دے دی جاتی ہے کئی مرتبہ, دونوں مرتبہ بعض اوقات ان لاز کی طرف سے کہ ہمیں یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, ایسا کوزین ہونا چاہیے, ایسا سسٹم ہونا چاہیے. بظاہر ہے کہ محرم الحرام میں بتالا شادی وغیرہ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر اس وقت اس پہ تھوڑا سا اشارہ نہ کروں تو کب کروں گا. کہ دیکھو میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, اگر میں نے تمہیں مشقت میں نہ ڈالا انشاءاللہ من الصالحین, اللہ مجھے صالحین میں شمار کرے گا. آپ جب نماز پڑھتے تو نماز ختم کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلام اور تمام اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو. ایک مفسر قرآن تو اس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت شعیب نے کہا کہ میں صالحین میں سے ہوں اس لیے کہ میں اپنے داماد کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر سلام اور تمام ان رشتہ داروں پر سلام جو اپنے دوسرے رشتہ داروں کو مشقت میں نہیں ڈالتے ہیں، وہ بھی صالحین میں شامل ہیں. سبحان اللہ. یہ 8ویں آیت ہو گئی. کون سی سورہ قصص کی آیت نمبر 24. واضح ہو رہی بات، زندگی میں کیسے سکون آئے گا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 9 آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے. جب حضرت زکریا اپنے رب کو پکار کر کہہ رہے ہیں اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا، تو سب سے بہترین وارث ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہ عمل آپ نے اول محرم الحرام کو انجام دینا ہے، فجر سے لے کر مغرب تک آپ کسی وقت انجام دے سکتے ہیں. تو دن میں سے انجام دیجئے. اور پہلی محرم مولا رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روزہ رکھیں. پہلی محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید ہے. دعا کریں، دعا قبول ہوگی، جیسے حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی ویسے کہا امام نے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. خاص اولاد کے لیے جو چاہتے ہیں پہلی محرم کو روزہ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو 9 آیت بھی ہے نماز اول ماہ کی، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 اس کا بھی حصہ ہے کہ روزہ رکھ کر یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ افطار کے موقع پر کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں اللہ آپ کو اولاد نصیب کرے گا. ہائے ہائے. ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. کتنے ہی مومنین تھے جو سال گزشتہ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہیں یاد کریں، ان تک اس کا ثواب ہدیہ کریں. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، رزق عطا کیا ہے، دل میں امام حسین کا غم عطا کیا ہے. اے ماہ محرم الحرام تجھ پر سلام، فرزند زہرا کے غم میں سیاہ لباس پہننے والوں پر سلام، زہرا کے بچوں کے غم میں پانی پلانے والوں پر سلام، زہرا کے بچوں کے غم میں فرش عزا بچھانے والوں پر سلام. ہمیں ان 10 دنوں میں کس کس کا ماتم کرنا ہے؟ ہمیں مدینہ سے روانگی امام حسین پر رونا ہے، ہمیں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت پر رونا ہے، ہمیں شہید کا ماتم بھی کرنا ہے جیسے آخری دن توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی اور ابن یزید ریاحی. ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا ماتم کرنا ہے، ہمیں ان شہیدوں کا ماتم کرنا ہے جو وقت نماز حسین کے آگے کھڑے رہے اور اپنے سینے پر تیروں کو روکتے رہے. ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 2 معصوم بچوں پر رونا ہے جن کی ماں ان پر نہیں روئی تھی. بی بی زینب کبھی حسین پر روئی، کبھی عباس پر روئی، لیکن اپنے بچوں پر نہیں روئی. ہمیں ان کا ماتم کرنا ہے. اس کڑیل جوان کا ماتم بھی کرنا ہے کہ جس کی لاش اٹھا کر باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا. ہمیں اس بھتیجے کا ماتم کرنا ہے جس کی لاش کے ٹکڑے چچا نے کبھی ایک طرف سے اٹھائے کبھی دوسری طرف سے. کہتے تھے اے یتیم حسن قاسم. ہمیں اس یتیم کا ماتم بھی کرنا ہے، اور ہمیں حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ماتم کرنا ہے کہ خیموں میں سکینہ منتظر رہیں. ہمیں اس 6 مہینے کے بچے کا ماتم کرنا ہے جس کا لاشا اٹھا کر حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ہمیں خود فاطمہ کے فرزند حسین ابن علی کا ماتم کرنا جن کی لاش کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. آج شب یکم ہے، بیبیاں مدینہ منورہ سے کوچ کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں 28 رجب کا یہ واقعہ ہے. شب محرم کو، پہلی محرم کو اس کی یاد منائی جاتی ہے. عبداللہ غفاری ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، کان لا یسمع صوت الرعد، انہیں سنائی نہیں دیتا تھا، حتیٰ بجلی جب کڑکتی تھی نا اس کی آواز نہیں سن پاتے تھے. تھوڑی دیر میں بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو گورنر مدینہ نے بلایا تھا اور بلا کر نعوذ باللہ بیعت کا مطالبہ کیا تھا. امام حسین علیہ السلام گئے، جوانان بنی ہاشم باہر تھے دربار سے. مولا نے کہا تھا جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم دربار میں اندر نہیں آنا. تو وہاں اس نے یہ کہا کہ اب یزید حاکم وقت ہے، اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا آپ سے. امام نے کہا کہ اس رات کی تاریکی میں بیعت کی باتیں کیا کرتے ہو، کل دن میں بات کریں گے. یہ کہہ کر امام اسلام نکلنا چاہتے تھے کہ مروان وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ اے ولید حسین کو روک لیں،
اگر حسین اس وقت چلے گئے نا تو تیرے ہاتھ میں کبھی آئیں گے نہیں، یا بیعت لے یا قتل کر دیں۔ مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی، یبن الزرقاء، اے نیلگو آنکھوں والی کے بیٹے، اتقتلنی ام ہوا، کیا تجھ میں اتنی جرأت ہے کہ تو حسین کو مارے گا یا یہ مار سکتا ہے؟ بس امام حسین کی جیسے صدا بلند ہوئی، آپ جانتے ہیں نا سب سے پہلے کون دربار میں داخل؟ حسین کا علمدار ابو الفضل العباس۔ میں کہوں گا مولا اس وقت کہا تھے کہ جب عاشور پر حسین نے کہا حل من ناظر ینصرنا، کہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے، فرات پر عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ بس مولا تشریف لائے اور آ کر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ ہمیں خروج کرنا ہے اب کل کے دن۔ 28 رجب المرجب کو بیویوں کا قافلہ چلنا شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک بیوی تشریف لاتی ہیں اور ان کے وارث آگے بڑھتے ہیں اور سوار کرواتے ہیں بیویوں کو۔ بنی ہاشم کی یہ سواریاں ہیں، عجب اہتمام کے ساتھ ہے۔ بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا آئیں تو یقیناً حضرت قاسم علیہ السلام آگے آئے ہوں گے، اپنی مادر گرامی کو سوار کروایا۔ میں کیوں کہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کو تاریخ میں ایگزیکٹلی یہ نہ بھی ملے نا تو آج بھی آپ دیکھیں، آج اگر کوئی سعادت مند بیٹا ہو، اس کے ماں باپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آج جو بھی وہیکل ہوتی ہے، تو بیٹا خود آگے بڑھتا ہے یا نہیں؟ کھولتا ہے یا نہیں دروازے کو؟ ہاتھ پکڑ کے احترام سے بٹھاتا ہے اپنی ماں کو یا نہیں؟ تو سوچیے جو خاندان بنی ہاشم کے بچے ہوں گے، کیا انہوں نے اپنی ماں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے سوار نہیں کروایا ہوگا؟ بی بی ام لیلہ آئیں تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے سوار کروایا۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا آئیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے، اپنی خواہر کو سوار کیا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ آواز آئی، یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اے مدینہ والو اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہے۔ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے۔ میر علی کہتے ہیں پہنچی جوئی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لے کو عباس کھڑے۔ نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ آگے بند لکھتے ہیں، دیکھیں یہ تو مدینہ سے کربلا کی سواری ہے نا، لیکن اس بی بی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں بھی تو جانا ہے۔ بس جب 11 محرم کو کوئی نہیں تھا نا، تو اس وقت بی بی زینب آگے بڑھی، کہتی ہیں کہ اے فروہ اگر قاسم نہ صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائیں گی، اگر اے لیلہ اکبر نہ صحیح کیا ہوا زینب سلام اللہ علیہا، کہتے ہیں میں سوار کرواؤں گی۔ ام کلثوم سوار کروایا۔ ایک کنیز کانپ رہی تھی، قائمہ فضا آج آپ کو بھی بی بی زینب سوار کروائے گی۔ بی بی زینب نے سوار کروایا، ہدیے کے بیمار امام سید سجاد کو سوار کروایا۔ جب سب کو سوار کروا چکی، داہنے دیکھا کوئی نہ تھا، بہنے دیکھا کوئی نہ بچا، فرات کی طرف رخ کیا، ابا زینب کو سوار کروانے والا بھی کوئی نہ بچا۔ امیر عزیز کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بدے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بدے تھے۔ اب عبداللہ حسین نے مدینہ سے چلنا شروع کیا، عزیزو تمام کرنے لگا ہوں، چلنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا۔ ارے عباس ابھی تو ہم چلے ہیں۔ کہ مولا دیکھیے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ اب جو دیکھا حسین نے، دیکھا ایک بیمار بچی
خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ ماہ محرم شروع ہو گیا، اے محرم تجھ پر سلام، اے پروردگار تیرا شکر تو نے حسین پر رونے کی توفیق دی ہے۔ بس ایک بیمار بچی تکتی رہی کہ میرے بابا جا رہے ہیں، فوراً حسین ابن علی رکے اور آ کر اہل مدینہ بھی حسین کے ساتھ ساتھ تھے۔ بچی نے کہا کہ بابا میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، میں اس لیے کہ حسین نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ اے صغرا آپ کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتی۔ حسین سب برداشت کر لے گا لیکن یہ نہیں کہ تصویر فاطمہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے۔ کہا نہیں بابا، ایک ننھے مسافر علی اصغر کو تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں دے دیجیے گا، بس اصغر فاطمہ صغرا کی گود میں آئے، اس کے بعد واپس نہیں پلٹتے۔ حد یہ کہ ماں ام رباب آ گئی لیکن نہیں آئے، علی اصغر واپس نہیں آئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آ گئی، اصغر واپس گود میں نہیں آتے۔ حسین نے کچھ کہا، 6 مہینے کے بچے، 6 مہینے کی تو شہادت کی وقت کی سن ہے، ورنہ تو چند دنوں کے تھے نا علی اصغر۔ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ پتہ نہیں حسین نے کیا کہا تھا لیکن شاید کہا ہو کہ حل من ناصر ینصرنا کا جواب بیٹا تجھے ہی دینا ہے، جب تک علی اصغر آپ نہ ہو حسین کا جہاد مکمل نہیں ہے۔ بس مولا نے آخری وصیت کی کنہیں جو لوگ مدینہ والے ساتھ ساتھ جو حسین کے چل رہے تھے نا، مولا نے انہیں کیا کہا، قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہنے کے جاؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ، پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری صغرا کی خبر پوچھتے رہنا۔ بس حسین 28 رجب کو چلے، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحج میں مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ مکہ سے حسین چلے، فاطمہ صغرا کا دل تڑپتے رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نانی ام سلمہ کے پاس آ کے کہتی ہیں ایتینی بقلم و دوات، نانی مجھے آپ قلم اور دوات دے دیجیے گا، میں اپنے بابا کو خط لکھوں گی۔ ام سلمہ رونے لگی، کہا نانی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹی تو خط تو لکھ لے گی لیکن اسے پہنچائے گا کون؟ کہا نانی میں عراق جانے والے راستے پہ بیٹھ جاؤں گی، جو مدینہ سے باہر کی طرف نکلتا ہے راستہ، میں بیٹھ کے کہوں گی اے گزرنے والوں اگر تم میں کوئی عراق جانے والا ہے تو میرے بابا کا خط لے کر چلا جائے۔ مدینہ سے دور جہاں راستے جدا ہو رہے تھے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی نے خط میں لکھا کیا تھا؟ من المدینہ یا اللہ، من العلیلہ، یعنی مدینۃ الرسول سے یہ خط ہے ایک بیمار بیٹی کی طرف سے۔ یا ابتا انی ارا مکانتکم خالیہ، بابا میں آپ کے مکان کو، گھر کو خالی دیکھتی ہوں۔ الف الف سلام علیک یا ابتا، بابا آپ پر ہزاروں ہزاروں سلام ہو۔ ثم السلام التام علی عمتی زینب الکبریٰ، اس کے بعد کہا بابا میری پھوپھی زینب پر ہزاروں سلام ہو۔ ثم السلام التام علی عمی العباس، چچا عباس کو سلام دیجیے گا۔ ثم السلام سلام التام علی اخی الرضیع الصغیر وقبلوا نیابۃ منی، بابا میرے ننھے بھائی علی اصغر کو سلام، اصغر کو میرے نیابت میں بوسے لیجیے گا۔ قاصد پہنچا، آپ جانتے یا نہ کس وقت پہنچا۔ صغرا نے کہا تھا پہچان کے طور پر ایک طرف میرا چچا عباس ہوگا، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے، درمیان میں میرا بابا ہوگا۔ جب قاصد پہنچا حسین اکبر کلیجے میں برچھی کھا کر سو گیا تھا، عباس شانے کٹا کر سو گیا تھا۔ حسین خط پڑھتے جاتے تھے، کہتے تھے اصغر کو چومنے کی بات، بیٹا کہاں چوم، اصغر کا گلا چھٹ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَمٍ يَنْقَلِبُونَ، جیسے فاطمہ صغرا نے سلام پہنچایا تھا، ہم بھی سب مل کر اپنے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت ببنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یا حسین 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 یا حسین، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کربلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجابر ہے، اب کون مجابر ہے صغرا کے سوا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، غربت میں مجھے جیسے، غربت میں مجھے جیسے ہے اب جانا پڑا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، پہنچائے گا منزل پر، پہنچائے گا منزل پر ہے اب ہم کو خدا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے
پر اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا زینب تیرے روضے پر بے پردہ نہیں آئی زینب تیرے روضے پر بے پردہ نہیں آئی اب دیکھے گی سب دنیا اب دیکھے گی سب دنیا ہے سر اس کا کھلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی پردیس میں ہوئے گی پردیس میں ہوئے گی اس پر بھی جفا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا ریحان لرزتا تھا مرکز بھی پیغمبر کا ریحان لرزتا تھا مرکز بھی پیغمبر کا شبیر جو کہتے تھے شبیر جو کہتے تھے ہائے میں مرنے چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم ہائے اب کرب و بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء
السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليكم يا أئمة البقيع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك زينب وبنتك سكينة وجميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء معين الضعفاء والفقراء، الشمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. صلوات. أعوذ بالله